السلام علیکم میں ہوں عائشہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہانی ٹائم ود عائشہ۔ گاؤں کے کنارے ایک پرانا خالی مکان تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں کوئی بھی رات نہیں گزار سکتا۔ لوگ کہتے تھے کہ اندھیرے کے بعد وہاں سے عورتوں کی چیخیں سنائی دیتی ہیں، کھڑکیاں خود بخود کھل جاتی ہیں اور دیواروں پر سائے رقص کرتے ہیں۔ گاؤں کے بزرگ خبردار کرتے تھے، اس مکان میں مت جانا، وہاں بد دعا بسی ہوئی ہے۔ لیکن نوجوان اکثر ان باتوں کو مذاق سمجھتے تھے۔ ایک دن 4 دوستوں علی، وقاص، ہارون اور سلیم نے ضد کی کہ وہ اس مکان میں جا کر ثابت کریں گے کہ یہ سب کہانیاں جھوٹ ہیں۔ شام ڈھلتے ہی وہ ٹارچ اور موبائل کی روشنی کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ مکان ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، دروازے چرچراتے تھے اور ہوا میں عجیب سی بدبو تھی۔ جیسے ہی وہ اندر گئے، دروازہ زور سے بند ہو گیا اور مکان میں خوفناک خاموشی چھا گئی۔ اچانک ہارون نے ایک دیوار پر خون جیسے دھبے دیکھے جن پر لکھا تھا، یہ گھر لالچ کرنے والوں کو کبھی زندہ نہیں چھوڑتا۔ سب کے چہروں پر پسینہ آ گیا، لیکن علی نے ہنستے ہوئے کہا، یہ سب بکواس ہے، کسی نے ڈرانے کے لیے لکھ دیا ہوگا۔ علی اوپر والے کمرے کی طرف بڑھا، وہاں ایک پرانا آئینہ رکھا تھا۔ جیسے ہی اس نے اس میں جھانکا، اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اس نے اپنی ہی لاش کو چھت سے لٹکا دیکھا۔ وہ زور سے چیخا اور نیچے بھاگا، مگر باقی 3 دوست غائب تھے، صرف ان کے جوتے اور خون کے دھبے باقی تھے۔ وقاص، ہارون اور سلیم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے علی کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ وہ کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگا، مگر ہر دروازہ بند تھا۔ مکان کے اندھیروں میں عورت کی ہنسی گونج رہی تھی۔ آخرکار صبح ہوئی تو گاؤں کے لوگ مکان کے اندر گئے۔ مکان بالکل خالی تھا، نہ علی نہ باقی تینوں دوست، سب غائب ہو چکے تھے۔ گاؤں کے بزرگوں نے افسوس سے سر ہلایا اور کہا، یہ مکان ایک لالچی شخص کا تھا جس نے زندگی میں دوسروں کا حق مارا۔ مرنے کے بعد اس کی روح بد دعا بن گئی۔ اب جو بھی غرور یا لالچ کے ساتھ یہاں آتا ہے وہ کبھی واپس نہیں جاتا۔ انسان کو زندگی میں لالچ اور غرور سے بچنا چاہیے۔ دوسروں کا حق مارنے والا کبھی سکون نہیں پاتا۔ برائی کا انجام ہمیشہ ڈراؤنا اور خوفناک ہوتا ہے۔ نئی باتیں ہر دن صرف کہانی ٹائم ود عائشہ پر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، کیونکہ یہاں ہر کہانی آپ کی کہانی بن سکتی ہے۔